سر میرا کیونکہ آپ کے حلقے سے تعلق ہے، آپ ایک کام کے طریقہ کار سے ڈسپلن سے بخوبی واقف ہیں. شکریہ. شاہ نورانی کا واقعہ ہوا، 52 لوگ شہید ہوئے، 100 سے زیادہ زخمی ہوئے. ایسی کنڈیشن میں یقیناً کوئی بہت اہم وجہ ہوگی کہ آپ برطانیہ دورے کے لیے آئے. تو ساتھ ہی ساتھ شیڈیول 4 میں لوگ جو شامل تھے انہوں نے اسلام آباد میں ایک ریلی نکالی جس میں انتہائی اشتعال انگیز تقریریں کی گئی، اور حکومتی دعویٰ ہمیشہ سامنے آیا کہ جو ہمارا نیشنل ایکشن پلان ہے اس پہ ہم بڑی سختی سے عمل کر رہے ہیں. تو وہ دعویٰ تھوڑا سا کمزور نظر آیا جب اسلام آباد کے اندر کچھ لوگ ایک اشتعال انگیز تقریر ایک سیکٹ کو نشانہ بنا رہے تھے اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی کر رہے تھے. تھینک یو. میں پہلے دوسرے حصے کا جواب دیتا ہوں. اس سے زیادہ غلط خبر آپ تک کسی نے نہیں پہنچائی کہ شیڈیول 4 میں کوئی لوگ جو شیڈیول 4 میں تھے وہ اکٹھے ہوئے اور بڑی انہوں نے اشتعال اور سیکشن 144 کی خلاف ورزی کی. وہاں جو مقامی علماء ہیں، یہ ریکارڈ پہ ہے، میں آپ سے شیئر کر دوں گا. انہوں نے وہ ایک شودا کانفرنس کرتے ہیں، ہر سال کرتے ہیں. انہوں نے اور لوکل آرگنائزیشن ہے، اس کا شیڈیول نہ شیڈیول 4 سے تعلق ہے نہ کسی اور تنظیم سے تعلق ہے. انہوں نے ایک اپلیکیشن دی اور جو کنڈیشنز اسلام آباد کی انتظامیہ نے لگائے تھے اس کنڈیشنز کو مکمل کر کے انہوں نے وہاں ایک جلسہ کیا. اور کسی فکر میں ایک لفظ آپ کو پڑھا دیتا ہوں کیونکہ وہاں ہماری انتظامیہ بھی موجود تھی اور پولیس بھی موجود تھی. وہ آپ کو دکھا دیں گے کہ وہاں کسی کے خلاف اشتعال انگیز تقریر نہیں کی گئی. جہاں تک سیکشن 144 کا تعلق ہے، جس طرح اس سے ایک دن بعد پی ٹی آئی کو سیکشن 144 کو ایک طرف رکھ کے یہ ایڈمنسٹریشن کے پاس گنجائش ہوتی ہے کہ جہاں وہ چاہے وہ ریلیکس کر سکتی ہے. سیکشن 144 کی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں، اگر وہ پورے کر دیے جائیں تو میٹنگز کی، جلسوں کی آزادی ہے. ایک چھوٹی سی